بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، ڈاکٹر زاہد منیر صاحب، ڈاکٹر محمد خان اشرف صاحب، عظمت الباغ صاحبہ اور فیکلٹی کے دیگر ممبران جن کے ناموں سے مجھے شناس نہیں، السلام علیکم. آج سے چند روز پہلے، ایک ہفتہ بعد پہلے، ڈاکٹر زاہد منیر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرایا کہ جب آپ پنجاب یونیورسٹی میں غالب کی 133ویں برسی پہ ایک لیکچر دینے آئے تھے تو تب اس کا انتظام میں نے ہی کیا تھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ اس موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں. تو میں نے دل میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک لیکچر سننے کے بعد عبرت حاصل نہیں ہوئی، آپ دوبارہ مجھے تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ موضوع کیا ہے. کہنا کہ بس ایسا آپ ایسی گفتگو کریں کہ لوگوں کو غالب میں دلچسپی پیدا ہو. میں نے کہا پھر تو غالب کے لطائف جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ میں آگے کام کرتے ہیں. کہنا کہ میری مراد غالب کی شخصیت سے نہیں تھی، بیان غالب یا کلام غالب سے تھی کہ آپ لوگوں کو اس طرح متعارف کریں کہ لوگ کو دلچسپی پیدا ہو جائے کلام غالب. کیونکہ یہ بڑا اوپن اینڈڈ چیز ہے، اس کا کوئی سرا نہیں دکھائی دے رہا کہ اس کو ابتدا کہاں سے کرنی ہے اور انتہا تک کہاں لے جانا ہے. تو تھوڑی میں نے بحث کی، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس کی ترمیم کر دیتے ہیں. میں کہ نہیں، ابھی میں اس پہ مصر ہوں کہ اسی پر ہوگا. تو چونکہ آج ہم غالب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو غالب میں ظرافت کا پہلو، مزاح کا پہلو، طنز کا پہلو بھی تھا. اس لیے جہاں آپ کا جی چاہے آپ ہٹ سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں. دوسری چیز، اگر آپ بور ہو جائیں تو کیٹ کالز کی یا ہوٹنگ کی ضرورت نہیں، آپ صرف جمائی لے لیں، میں سمجھ جاؤں کہ آپ بور ہو چکے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا موضوع کی جانب. میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، آپ اتفاق نہ کیجیے، آپ کو اس کا حق ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاعری پڑھی ہی کیوں جائے، وہ شاعری ہے کیا. شیلے نے کہا تھا کہ شاعری موزوں الفاظ میں جذبات قلبی کا نام ہے. اور شاعری کے دو اجزاء ہیں، تخیل اور محاکات. ایک تو آپ کا امیجنیشن ہے، دوسرا جب آپ شعر پڑھیں تو اس کی پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے. جیسے غالب کا شعر تو نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا، انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ، دیکھا مجھے تو چھوڑ دیے مسکرا کے ہاتھ. تو آپ کے سامنے ایک تصویر واضح ہو جاتی. دو لوازم ہیں شاعری کے، ذخیرہ الفاظ اور مطالعہ فطرت، آبزرویشن، اور اس کو ایکسپریس کرنے کی اہلیت. اس کے لیے ذخیرہ الفاظ چاہیے. دو شرائط ہیں، وزن اور قافیہ. اور مزید 8 باتیں ہیں جو شعر میں حسن پیدا کرتی ہیں، دلکشی پیدا کرتی ہیں: بلاغت، سلاست، حقیقت، جوش، تشبیہ، استعارہ، سوز و گداز، حسن بیان، اور جن کو فگر آف اسپیچ بھی بولتے ہیں، روایہ سنائے. یہ اس میں حسن پیدا کرتی ہے. اچھا، اب سوال یہ تھا کہ شاعری پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. نثر میں بھی تو وہی بات ہو سکتی ہے. اب نثری بیان ہے کہ آپ میری حقیقت ہیں، اور شعری زبان ہے کہ یہ کہ اب میں اپنی حقیقت کو کیا کروں، جو سانس لی وہ آپ کی تصویر بن گئی. تو اب وہی ایک جملہ چھوٹا سا تھا کہ آپ میری حقیقت ہے، وہ جب شعر میں ڈھلا تو اس میں دل آویزی پیدا ہو گئی، جاذبیت پیدا ہو گئی، اس نے اپیل پیدا کر دی. میں اردو شاعری کے خوبصورت شعر جس کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، وہ وحید اکبر آبادی، یہ اکبر آبادی کے استاد تھے. کہتے ہیں، پڑے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں. پڑے ہیں صورت نقش قدم نہ چھیڑ ہمیں، ہم اور خاک میں مل جائیں گے اٹھانے سے. غالب کے مضامین کی جو براڈ کیٹیگرائزیشن ہے، 3 کیٹیگریز میں آتی ہیں. شوخی اور ظرافت، اس موضوع پہ بہت سے اشعار ہیں. اور حسن و عشق کی رنگینی اور زندگی کے اسرار و رموز، جس کو ہم فلسفہ حیات بولتے ہیں، مختلف چیزیں. یہ 3 براڈ کیٹیگریز ہیں. اچھا، کلام غالب کی جو خصوصیات ہیں
वो 18-20 लोगों ने लिखी है, मैं मोटी मोटी पढ़ देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तकल्लम, जैसे आदमी बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा हो, इस्तफहाम, क्वेश्चन मार्क, सवालिया, इस्तेहज़ा, शोखी बयान, जिद्दत अफकार, बेसाख्तगी, ख्याल आ रही, अगरार, यानी एक चीज को मुबालगे की इंतहा तक पहुंचा देना, इबहाम, ईहाम, नुक्ताफिनी और मुतअद्दिद मज़ीद। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्टूडेंट्स की भी इसमें शिरकत हो जाए। तो बताइए ईहाम किसे कहते हैं? कोई एक शख्स ईहाम, ज़ुबानी बात करना, कारी को शक में डाल देना, करीब या बैद के माने। वो तो ईहाम में भी हो सकता है। ईहाम एक लफ्ज इस्तेमाल करना में जिसके दो मानी। दैट्स करेक्ट। एक लफ्ज इस्तेमाल करना जिसके एक से ज़ायद मानी या दो मानी हो, तो आदमी बोले कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। अब हम इस मौजू पे आएंगे। हमने डेफिनेशन का तयन तो कर लिया। जो गालिब बज़ाने ज़ुबान खुद जो उनका कलेम है वो दो चीज़ें हैं और भी दुनिया में सुखन और बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और पहली चीज़ अंदाज़ बयां, जिसका गालिब खुद क्लेम करते हैं, उनका दावा है। और दूसरा गंजीना मानी का तिलिस्म, उसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशआर में आते, कि वो जो एक लफ्ज़ में चुन के इस्तेमाल करता हूँ, वो खजाना है पूरा। उसके जब आप मफहूम देखेंगे तो आपको दर्जनों मफहूम दिखाई देंगे, और हर बदलते हुए मफहूम के साथ शेर का मफहूम भी बदल जाएगा। तो हमें यह तयन करना होगा कि इस खास किसी मखसूस शेर में गालिब ने कौन सा लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल किया। मैं मोटी मोटी सी कुछ ज़्यादा बातें करूँ। डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अरबी के स्कॉलर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि ये किसी को टोकना भी चाहें, उसकी थोड़ी गोशमाली भी करना चाहें, तो सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं आपने फलां चीज़ गलत कही है, कहते हैं मेरे ज़ौक़ ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया। तो अब मौला का लफ्ज़ अरबी में आका और मालिक भी है और गुलाम भी है। हिंदी और उर्दू में रान या रंडी का मतलब बेवा औरत है बुनियादी तौर पर, लेकिन इसका मतलब तवाइफ भी है। तवाइफा का मतलब जत्था, ग्रोह, जमात भी है, और तवाइफें और नाचने वाले लोग भी है। तवाइफुल मुलूकी से मुराद हुक्मरानों की नाइतफाकी से पैदा होने वाला इंतशार और अदम इस्तेहकाम है। ये अल्फाज चंद मैंने आपको बताए। अब बशर का मतलब जो आप भी हैं और मैं भी हूँ, बशर का बुनियादी मानी अरबी ज़ुबान में जिल्द है, और उसका जो तौसीई मानी है वो इंसान है। यानी जिल्द और तौसीई मानी इंसान, और मजीद उसमें जब तौसीई में जाते हैं तो बाशर रहा का मानी अज़दवाजी ताल्लुकात। कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाशिरुहुन्ना, मुजामियत के मानों में, तो आप देखते हैं कि बशर का एक छोटा सा लफ्ज़ कहाँ से चला कहाँ पहुँच गया, तौसीई मानों में। अच्छा, अब उर्दू लगत में रंग, लफ्ज़ रंग के 40 से ज़्यादा मतलब है, मोर देन 40 मीनिंग्स ऑफ द सिंपल वर्ड। डॉक्टर साहब की इनायत है, मैं वक्तन फ़क्तन इन्हें डिस्टर्ब करता रहता हूँ। पिछले दिनों में नामूस के ऊपर हमने बात की, तो मैंने डॉक्टर साहब से अर्ज़ की कि नामूस का जो शेर का मतलब लोगों ने बयान किया है, कि इस शेर में फिट नहीं होता, इट डज नॉट मेक अ सेंस टू मी। तो मैंने अपना जो अखज़ करता मसला तो उनसे डिस्कस किया। तो डॉक्टर साहब के पास तो एक सबसे बड़ी लुगत तो इनके जहन में है माशाअल्लाह, और कई लुगात इनके पास वैसे भी हैं। तो इन्होंने वो देखने के बाद बताया कि लफ्ज़ नामूस के 21 से ज़ायद मुतालब हमने दरियाफ्त किए। शेर की पुछार, जाल, जाल का फहराना वगैरह वगैरह, 21, और उसमें राज भी है, राजदान भी है। 21 मुतालब लफ्ज़ नामूस। अच्छा, अब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि अल्फाज का सिर्फ वो मानी नहीं है जो लुगत में किए गए, उनको बोलते हैं लुग़वी मानी।
یہ توسیعی معنی کی ہم نے ابھی بات کر لی، اور ایک استعاراتی معنی ہے میٹافوریکل، آپ کسی معنی کو دوسری چیز سے مستعار لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، اور یہ اے خال رخ جار تجھے ٹھیک بناتا جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر. تو یہ قرآن محبوب کے چہرے کو کہا گیا، تو کیوں؟ کیونکہ قرآن کو بوسہ دیا جاتا ہے، تو اور محبوب کے چہرے کو بھی بوسہ دیا جاتا ہے، تو وہاں سے اس علامت کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے استعارے کے طور پہ محبوب کے چہرے کو قرآن کہہ دیا. اب دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی، ٹرمنالوجیکل. میں سب کی مثالیں نہیں دوں گا، میں جلدی سے گزر جاؤں. اصطلاحی معنی اپلائیڈ میننگ، اور جیسے ہم امپلائیڈ معنی ہے 420 کا نام لیتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں کوئی فراڈ والے پاس دفعہ 420 سب جانتے ہیں. اور باد فرنگ، اب بہت کم لوگ اس کو جانتے. باد فرنگ یہ آدشک نامی خبیث مرض کا نام ہے، چونکہ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ بر صغیر میں آئی، تو اس کا نام ہی باد فرنگ رکھ دیا کہ وہ بیماری جو انگریزوں کی آمد کے بعد میں آئی. باد فرنگ کا ویسے تو مفہوم لٹرلی میننگ مختلف ہے، بٹ یہ مرض خبیثہ کا نام ہے. اس کے بعد ابسکیور معنی جو بالکل واضح نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. اور علامتی معنی، مثلا آپ کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے پاک تو سارا جانے ہے، تو یا گل اور پھول، گل سے مراد محبوب ہے، اور آپ نے علامت کے طور پہ اس کو پھول کو لے کے گل بنا دیا. ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ تو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازی کا کھلا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں قواقب سے مراد ستارے نہیں ہیں بلکہ حسین لوگ ہیں. تو یہ علامتی معنی ہے. یہ میں نے آپ کو موٹا موٹا ایک انٹروڈکشن کیا کہ اگر آپ غالب کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ غالب میں یہ چھپے ہوئے مفاہیم بھی ہیں جنہیں ہم نے تلاش کرنا ہے، ان کی امکانات کو ہم نے دیکھنا ہے، تب آپ کسی صحیح نتیجے پر پہنچ پائیں گے. اچھا، اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا تھا، جہاں آپ بیزاری کا اظہار کریں گے گفتگو کا سلسلہ وہیں رک سکتا ہے، پریشانوں میں بھی ہوتی ہے. اچھا، ایک غالب کی خوبی دکھائی جاتی ہے، کلام غالب میں صنعت تضاد میں ان کو بہت مہارت تھی. تو صنعت تضاد کیا ہے کہ بالکل اپوزٹ، مخالف معنوں والے الفاظ کو ایک ہی شعر میں شمول دینا. اور آپ دیکھیں، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن و تغافل میں جو رفع آزما پایا. تو اس میں الفاظ کے دو سیٹ متضاد دے دیے، سادگی پرکاری، بے خودی ہوشیاری. پھر اور کہتے ہیں ملنا تیرا اگر نہیں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اچھا، اپنا آپ کے جو ڈاکٹر ظاہر منیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی آج ایک تضاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر خورشید رضوی جیسے عالم بے بدل اور میرے ان کے مقابلے میں مجھ جیسا ہیج مدار، تو یہ انہوں نے صنعت تضاد آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں ایہام کی جانب. ایہام کا جیسے ڈیفینیشن ہم نے متعین کر دی، وہ لفظ جس کے ایک کی بجائے دو معنی ہیں اور دونوں سے شعر کا مفہوم بدل سکتا ہے. پہلے ہم ذرا ایہام کو دیکھ لیں. فارسی کا ایک لفظ ہے داشتن، تو پوزیس، کسی چیز کی کو اپنی ملکیت میں ہونا، داشتن. اور داشتہ کا مراد ہے رکھی ہوئی چیز جس کو اپنے پاس سے سنبھال لیا. لیکن داشتہ کا مطلب بے نکاحی عورت بھی تو ہے. تو فارسی محاورہ ہے داشتہ آیت بکار گرچہ باید زہر مار، کہ رکھی ہوئی چیز کام آ جاتی ہے، چاہے سانپ کا زہر ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی وہ کام آ جاتا ہے. اس میں ایہام کا پہلو یہ ہے کہ داشتہ چاہے کتنی گئی گزری ہو ہمیشہ کار پر ہی آتی ہے. اچھا، اب ہم ذرا دیر میں سمجھے گا. اب ہم چند چیزیں اور ڈسکس کریں. غالب کہتے ہیں اس میں جو انہوں نے
ज़राफ़त का पहलू है। कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के कुछ रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसमें ज़राफ़त का पहलू है। वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराब दहूर। यानी हवाई ख्याली बातें हैं, ना तुम खुद पी सकते हो ना किसी और को पिला सकते हो। फिर लिखते हैं पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई, हमारा तुम्हें तहरीर भी था, हमारा भी कोई गवाह मौजूद था जब तुमने हमारे गुनाह लिखे हैं, तो किसी ने तस्दीक की थी कि ये जो गुनाह हमने किए हैं, आप अकेले ही लिखते चले जा रहे हो। ये उनका ज़राफ़त का पहलू था। और शोखिए बयान कहते हैं इन फरीज़ादों से लेंगे खुल्द में हम इंतकाम, कुदरत हक से यही उन्हें अगर वहाँ हो गई, अगर ये महबूब की दुनिया में हमें सताते हैं, ये अगर जन्नत में इनको बुरे बना दिया कि इनसे हम इंतकाम लेंगे वहाँ। और इस पे मुझे एक शेर याद आ गया, शेख सजदे में गिर गड़ाता है, पूर जन्नत में काफिर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चले। पहले मैं वजाहत कर दूं कि गालिब की जो वजह शोहरत है वो उनकी सकीर मुगलक उलझा हुआ कलाम नहीं है। गालिब की वजह शोहरत उनकी सलीस गज़लें हैं। और आप चंद मैं आपको मिसालें भी पेश करूंगा। और वो पेचीदा गज़लें जो हैं वो लोग अब दिलचस्पी की बिना पर हर चीज़ को पढ़ना चाहती हैं कि हमारा महबूब शायर देखिए उसने मज़ीद क्या क्या कहा है। वो बहुत सा कलाम जो गालिब ने मुस्तरद कर दिया था, लोग उसको भी बड़े शौक से पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी वजह शोहरत वो सलीस गज़लें हैं जिसके मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि शायरी दिल्ली वालों की ही साफ जुबान में करनी चाहिए, आखिरी उम्र में हमारी तो यही राय हो गई। ये भी गालिब का बयान है। और हम तखातब और इस्तिफ़हाम की बात कर रहे थे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इसमें देखो जैसे बंदा सामने बैठे हुए बंदे के साथ तू तकार कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, खातब तकल्लुम। और फिर कहते हैं गैर से रात क्या बनी, ये जो कहा तो देखिए सामने आन बैठना और ये देखना कि यूं। मैं ऐसे ही महबूब गैर के सामने रकीब के सामने बैठा हुआ था, तो ये हट करने की ना। और इसमें फजा का पहलू है कि आपको सरप्राइज देती हैं अचानक। और फजा के अंदाज में एक बहुत खूबसूरत शेर है जिसमें अचानकपन है, हादसाती कुछ चीज़ आती है जिसका आप तवक्को नहीं करते वो हो जाती है। मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से कही, सुनकर सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं चल तू तो बात कर। मैं आपको जो मुख्तसरन काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। और ये देखिए कि जब वो थोड़ा दूसरी तरफ आते हैं, एक रुख उल्टा दूसरी तरफ चले गए, तो मुश्किल पसंदी में कहते हैं कमाल गर्मी सही तलाश दीद न पूछ, बरम ये खार मेरे आईने से जोहर खींच। तो आप लोग उसके ऊपर साथ ढूंढते हैं कि इसमें एक्चुअली गालिब कहना क्या चाह रहे हैं। वो कांटा उनके पाँव में चुप गया था, तो वो आईने के बीच में से वो कांटा निकालना है कि वो जोहर किसको बोलते हैं, जोहर आईना किसको बोलते हैं। ये लंबी चौड़ी बहस है। मैं यहाँ शेरों का मफ़हूम बयान करने नहीं आया, सिर्फ आपको नमूना कलाम मैंने पेश करना है। अशआर उनके पहलूदार हैं, ये उनकी कलाम की एक सिफत है। यानी बज़ाहिर आपको जो चीज़ एक दिखाई देती है वो उसके मुआनी उससे ज़्यादा होती है। और इसमें एक बड़ा मशहूर शेर उनका है, चले वो मुझे अभी याद आ जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। गमे हस्ती का असद किससे को जुज़ मर इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर। ये हुए गुल नालाए दिल दूध चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ये गालिब अपने कलाम के मतलब खुद क्या कहते हैं। फारसी में एक उनका बहुत अच्छा शेर है, माना बूदें कदीम मर्तबा राजी गालिब। गालिब हम ये जो हमें अरूज या जो मर्तबा मिला है फारसी शायरी का, इस पे हम तो खुश नहीं थे, ये मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी। शेर खुद ख्वाहिश आकर के गर्दद फने माँ, शेर ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि गालिब मैं तुम
تم اس فن میں ماہر بن جاؤ. اچھا اب رمز و کنایا کہ میں ایک دو شعر سنا دیتا ہوں. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے جو دشت کو دیکھ کے گھر جاتا ہے. تو جہاں دشت کو رمز کے پردے میں بیان کیا ہے کہ اس میں وحشت جو ہے وہ جہاں وہاں دیکھی تو اس کو دیکھ کے گھر یاد آ گیا. اس کے لوگوں نے پھر 2-3 مفہوم دریافت کر لیے کہ اور اس میں دلچسپ ایک مفہوم یہ ہے کہ غالب گھر سے لڑکے نکلے, ان کی رفیقہ حیات پیچھے پیچھے آ رہی تھی. جب وہ دشت میں پہنچے تو کہنے لگے کوئی ویرانی سی ویرانی دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. یہ دلچسپی کی خاطر میں نے اس کے مزید پہلو میں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں. پھر ایک کسی نے کہا ہے کہ حق بغیر سوز و گداز کے ہو تو وہ حکمت یا فلسفہ کہلاتا ہے, اور حق ما سوز و گداز ہو تو وہ شعر کہلاتا ہے. تو غالب کہتے ہیں تاست میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاکھ, دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بیٹھ, تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ اس نے تو شراب اور شہد کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی, اس کو پھینک دو تاکہ میرا خلوص سے نیت سامنے آئے رہا. اب ہم تھوڑا اختتامی کلمات کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. اب ایک غالب کے کلام کی خصوصیت ہے حقیقت بیانی, یعنی جو زندگی کے حقائق ہیں ان کو بڑی بے تکلفی سے اور درستی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. پھر چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک تیز راہ کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ پر. یہ دیکھیں جو ایکچوئل زندگی کے حقائق ہیں ان کو شعر میں کنورٹ کیا ہے, اور معاملات حسن عشق کا تو مکمل احاطہ کیا ہے نا, اس کے ہر پہلو کو کور کیا ہے. عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر, داموں کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے. پھر ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سے. وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا. اور لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنم غلام ہے, یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں. یہ میں نے بتایا کہ انہوں نے حسن و عشق کے جو معاملات ہیں ان کے تقریباً ہر پہلو کو کور کیا اپنے کلام میں. رعایت لفظی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو لفظ کو ایک استعمال کیا ہے اس کی رعایت سے, اس سے ملتا جلتا وہ مزید پہلو جو اس سے اٹیچ ہو, منسلک ہو, اس کے معانی کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ اس کا ملتا جلتا سلسلہ ہو. زکات حسن دے اے جلوائے بینش کہ مہر آسا, یہاں زکات حسن کی بات ہو رہی ہے. زکات حسن دے اے جلوائے بینش کہ مہر آسا, چراغ خانائے درویش کو کاسا گدائی کا. تو یہاں زکات کے ساتھ کاسے کا ذکر آ گیا. زکات لینے کے لیے کاسا تو آگے گدائی کا پڑھایا جائے گا نا. وہ علیحدہ بات ہے کہ زکات حسن اردو شاعری میں اس سے مراد ہوتی ہے بوسا. زکات حسن بوسے کو ہوتی ہے اردو شاعری میں. اب سہل ممتنع کی ڈیفینیشن کہ وہ آپ اتنی آسان زبان میں کوئی چیز کہیں کہ اس سے مزید آسان زبان میں بیان کرنا اسے ممکن نہ ہو. یہ وہ امتناع ہے, امتناع سے ممتنع. تو کہتے ہیں نہ تم ایسا نہیں کہہ سکتے, یہ ہے سہل ممتنع. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دل کی دوا کرے کوئی. اب اس سے آسان کیا کہیں؟ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. دل نادان تجھے ہوا کیا ہے, آخر صورت کی دوا کیا ہے. درد منت کشے دوا نہ ہوا, میں نہ اچھا ہوا دوا نہ ہوا. یہ سہل ممتنع کی میں نے دوسرا مثال میں آپ کو دی. یہ اور ابہام, جس میں ایہام اور ابہام میں فرق اب یہ ہے کہ ابہام میں چیز اس نے ایکسپلین کیے بغیر چھوڑ دی, آپ کے تخیل کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ اس کا کیا مطلب اخذ کرتے ہیں, کیا کرے گا. 4 دن کا زندگانی اور ہے, ہم نے اپنے دل میں ٹھانی اور ہے. کیا ٹھانی ہے؟ آوارہ گردی چھوڑ دوں گا, جوا کھیلنا چھوڑ دوں گا, شاعری بند کر دوں گا, دوستوں سے ملوں گا, شکار کھیلنے جاؤں. مطلب اس کی آپ کا جو اپنا آپ کا جو تخیل ہے اس کے مطابق آپ مفہوم طے کیجیے
کہ اس نے اگر زندگی 4 دن کا رہا تو اس میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ کام کس پہ چھوڑ دیا. پھر کہا تو اور آرائش خموں کا میں اور اندیشہ آئے تو کہ محبوب آئینے کے ساتھ بیٹھا ہوا میک اپ کر رہا ہے، اپنا پسند درست کر رہا ہے، اور میں یعنی جو عاشق ہے اس کی ذہن میں 1000 وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنے میک اپ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کیوں اتنا بنا سنوار رہا ہے. اس کی لوگوں نے کو 8-10 چیزیں لکھی ہیں اور مزید میدان کھولا، جتنی مرضی کے تخیل کو دوڑائیے، اس کا دامن بہت وسیع ہے شعر کا. یہ اب آخر میں غالب جی کے 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں. اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، فقط ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے. اس کا یہ حال کہ کوئی نہ نوا سنج ملا، اس کا یہ حال کہ کوئی نہ نوا سنج ملا. آپ لکھتے تھے اور آپ